وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ یہ سورۃ الزمر کی 50 اور 4 یعنی 54 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور تم اپنے رب کی طرف انابت یعنی رجوع کرو، اور تم اس اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ پہنچے، پھر تم لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قرآن، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین باتیں، پورا قرآن بہترین ہے، یعنی احکام تم پر اتارے گئے، تم اس پر چلو یعنی عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جاوے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ اور یہ کہ کوئی نفس قیامت میں یہ بات کہنے لگے، ہائے افسوس کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتا رہا، اور میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مذاق اڑانے والوں میں ہی شامل رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہ وہ کہیں ایسا کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتے تو میں بھی تقوی والوں میں سے بن جاتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرہ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یا جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیوے تب ایسا کہنے لگے کہ اگر مجھ کو دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا پھر موقع ملے تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہو گئی آیت کریمہ، پہلی آیت۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سبحان اللہ، کتنی اہم آیت ہے۔ اپنے رب کی طرف دھیان کرو اور اسلام قبول کر لو، اللہ کا حکم پورا کرو اور شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے مغفرت کی امید دلائی اور توبہ کرنے کی دعوت دی کہ آج تک تم نے جو گناہ غلطی کی اس پر شرماؤ کہ اللہ نے تم کو کتنے فضل و کرم سے نوازا، کتنی نعمتوں سے نوازا، اور شرما گو کہ تم نے اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کی، لہذا اب کفر کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ دو، اس رب کریم کی طرف آ جاؤ
اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دو، پورے اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ کا حکم ماننے والے اور عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے فضل اور کرم سے جہنم سے نجات ملے گی، اس کے علاوہ جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ اور یاد رکھو دنیا تمہارے لیے چانس ہے، موقع ہے نیک کام کرنے کا۔ اگر یہ چانس چھوڑ دیا اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ عذاب آنے کے بعد تم پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے، تو اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی تم کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آیا، قرآن میں ہر بات بہترین ہے، عمدہ ہے، اچھی ہے، اس پر تم عمل کرو گے تو تم بھی اچھے بن جاؤ گے، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ پچھلے زمانے میں بھی اللہ نے تورات، زبور، انجیل، دوسری کتابیں اتاری تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں ٹاپ کوالٹی کی بہترین کتاب قرآن ہے۔ پچھلے زمانے کی کتاب تو منسوخ ہو گئی، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ سب سے اونچے درجے کی قیمتی کتاب قرآن، اس پر عمل کرو۔ پچھلے زمانے میں بھی اللہ کے بہت سارے نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی تمام نبیوں سے اچھے بھیجے۔ اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی شریعت سنت پر عمل کرو۔ آخرت کا عذاب اچانک آ جاوے، دنیا میں عذاب اچانک آ جاوے، تم کو پتہ بھی نہ چلے، تم کو خبر بھی نہ ہوئے، تمہارا خیال بھی نہ ہوئے، اس سے پہلے پہلے نیک کام کر لو۔ قیامت کا سور اچانک پھونکا جائے گا، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر موت ہوگی، پھر قیامت کے دن دوسرا سور اچانک پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آوے، اس سے پہلے پہلے نیک کام کرنے والے بن جاؤ، صحیح کام کرنے والے بن جاؤ اور اپنی زندگی ٹھیک کر لو۔ اب انسان کی بات بڑی عجیب ہے، انسان بانے بنانے کے اندر، بات بنانے کے اندر بہت ایکسپرٹ ہے، تمنا اور آرزو کرنے میں بھی انسان بہت ایکسپرٹ ہے۔ 3 آیت ہے۔ پہلی بات، بعض کافر قیامت کے دن الگ الگ تمنا کریں گے، بعض کافر نافرمان لوگ حسرت اور افسوس کریں گے۔ افسوس یہ کریں گے کہ میں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے میں کوتاہی کیوں کی،
افسوس، میں دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی بات پر عمل کرتا، کوئی نافرمان، کوئی کافر سارا الزام تقدیر پر ڈال دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کیسے؟ اللہ مجھے ہدایت دیتے تو میں تقوی والا بن جاتا، نعوذ باللہ اللہ نے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کروں؟ بعض لوگ یوں تمنا کریں گے، کاش مجھے دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ بھیج دیوے تو میں سچا پکا مسلمان بنوں گا، اللہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ کوئی افسوس قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ تو یہ تین قسم کی تمنا ہوئی، کوئی تمنا کرے گا، کوئی افسوس کرے گا، کوئی تقدیر پر الزام ڈالے گا، کوئی دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ تو دونوں چیز ہو سکتی ہے کہ کافر لوگ، نافرمان لوگ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آرزو اور تمنا کریں گے۔ پہلے آرزو کریں گے کہ میں نے دنیا میں بہت کوتاہی کی، پھر آرزو کریں گے کہ اللہ ہدایت دیتے، تقدیر پر تہمت ڈالیں گے، اللہ ہدایت دیتے تو ہم متقی بنتے۔ پھر آرزو کریں گے کہ دنیا میں جانے کا موقع ملے تو پکے مسلمان اور جنتی بن جائیں گے۔ تو پہلے افسوس، دنیا میں کچھ نہیں کیا، بہت گناہ کیے، بہت غفلت کی، بہت کفر کیا، بہت شرک کیا۔ دوسرے نمبر پر تقدیر پہ تہمت کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دی۔ تیسرے نمبر پر دنیا میں آنے کی آرزو کہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے گا تو ہم پکے مسلمان بن جائیں گے۔ تو نافرمان لوگ، کافر لوگ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک حسرت، آرزو، تمنا، الزام ڈالتے رہیں گے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نافرمان، کچھ کافر لوگ بھول کا اقرار کرے، غلطی کا اقرار کرے کہ ہم نے دنیا میں بہت بڑی غلطی کی، تو کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت نہیں دی اس لیے ہم جہنمی بنے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے تو ہم پکے ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو عذر کریں گے، بہانے کریں گے، اپنے آپ کو معذور بنائیں گے، بتائیں گے۔ تو عذاب جب سامنے نظر آئے گا تو تمنا کریں گے کاش کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیجتے ہوئے۔ یاد رکھو اللہ کی مغفرت بہت بڑی ہے، رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہ مغفرت اور رحمت کس کو ملے گی؟ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے گے۔ اگر زندگی میں توبہ نہیں کی، دنیا میں توبہ نہیں کی، تو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے اور آخرت کے اندر فالتو، فضول، حسرت، آرزو، تمنا کرو گے۔ اس لیے دنیا میں جو کرنا ہو وہ تم لوگ کر لو۔ عجیب مضمون کی آیت کریمہ ہے۔ وہ کہیں گے نافرمان لوگ دنیا میں خواہشات میں پڑے رہے، دوستوں کے ساتھ موج مزے اڑانے میں پڑے رہے، اللہ کو ہم نے نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں سمجھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھے، بلکہ ہم تو دنیا میں رہ کر نبی کی مذاق اڑاتے تھے، قرآن کو جھوٹا مانتے تھے، اسلام کو جھوٹا مانتے تھے، دنیا میں ہم نے زندگی برباد کر دی۔ پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن معافی مانگنے کی کوشش کریں گے
لیکن قیامت کے دن معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ایمان، اسلام اور ہدایت کی بات کریں گے۔ یاد رکھو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ دنیا میں اسلام سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھی، لیکن کبھی انہوں نے سچائی کو تلاش نہیں کیا، سچائی کو ڈھونڈا نہیں، ایمان کو سمجھا نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، تو آج آخرت کے اندر وہ لوگ ناکام ہیں۔ آخرت کے اندر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے ان کو بھیانک سزا دی جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس دنیا میں بے سہارا نہیں رکھا، کوئی بے سہارا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، کیوں نہیں؟ دنیا میں میرے احکام تو تیرے پاس پہنچ چکے تھے، یعنی میرے نبی آئے تھے، میری آسمانی کتاب آئی تھی، شریعت آئی تھی، دین آیا تھا، تو نے تو ان احکام کو جھٹلایا تھا، اور تو نے تو میری آیتوں کے مقابلے میں تکبر کیا تھا، اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی دنیا میں شریعت آتی تھی، احکام آتے تھے، اللہ کا دین آتا تھا، لیکن تو مانتا نہیں تھا، تو تکبر کرتا تھا، اسلام کو مانتا نہیں تھا اور تو انکار کر دیتا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، بولتے تھے، ان کے چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے، اور جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یقیناً جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے تجھ کو دنیا میں اسلام کا راستہ دکھایا تھا، نبیوں کو بھیجا تھا، قرآن بھیجا تھا، اور نبی کے جانشین عالم لوگ، داعی لوگ اسلام سمجھاتے تھے، لیکن تم تو اسلام کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے تھے، اسلام کو تم لوگ قبول نہیں کرتے تھے، کہ کافروں کو جواب دیا جائے گا۔ تو ہدایت، صحیح راستہ، صحیح گائیڈ لائن دینے کے لیے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب بنا رکھے ہیں۔ آدمی سچائی کی تلاش کرے تو اس کو حق مل سکتا ہے، سچائی مل سکتی ہے۔ آدمی دنیا کی روزی کمانے کے لیے کیسے کیسے راستے ڈھونڈ لیتا ہے، تو مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا وہ راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا؟ اس لیے قیامت کے دن ان کافروں کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بلکہ قیامت کے دن کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو چیونٹیوں کی شکل میں، کیڑی کی شکل میں اللہ ان کو پیدا کریں گے، اور ہر مخلوق ان کے اوپر سے چلے گی، ان کو رونتے ہوئے، کچلتے ہوئے، پھر ان کو جہنم کے جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا، جس کا نام بولس ہے، اور اس کی آگ بہت تیز ہے، بہت مصیبت والی وہ آگ ہے۔ جہنمیوں کے بدن پر سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ ایسے عذاب سے ہماری حفاظت فرماوے، اور اللہ ہم سب کو دنیا کی زندگی میں توبہ ایمان کی توفیق دے،
اور آخرت میں اللہ تعالی ہم کو عذاب سے بچا کر کے رکھے۔